الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دینی اور تبلیغی اجتماع میں آنے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اور یہ ہمارا جوڑ اور اجتماع گزشتہ کل عصر سے شروع ہوا اور آج یہ آخری مجلس ہے۔ کل سے مختلف مجلسوں میں کام کی ضروری باتیں اور کارگزاریاں اور عزائم کے حلقے بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کام میں اللہ تعالیٰ بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تم کو نکالا گیا، تم کو پیدا کیا ہے۔ ساری انسانیت کا نفع، اخرجت للناس فرمایا، ساری انسانیت کے نفع کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب ساری انسانیت کا نفع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری انسانیت کا جو نفع ہے وہ اچھائیوں کے پھیلنے میں، برائیوں کے ختم ہونے میں۔ دنیا میں ساری انسانیت کا نفع اللہ نے اس میں رکھا۔ اللہ نے خود اس کو گویا کہ بیان کر دیا کہ ساری انسانیت کا نفع کس میں ہے۔
اس لیے کہ اگر ہمارے اوپر چھوڑتے تو ہم کیا سوچتے؟ وقتی نفع سوچتے، صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے. تو اللہ نے ایسا نفع بتایا جس میں خود کا بھی اور ساری انسانیت کا بھی نفع ہے، اور دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو ساری انسانیت کا نفع اس میں ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے. اس لیے کہ اس کائنات میں دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ انسانوں کی وجہ سے حالات پیدا ہوتے ہیں. اچھے حالات ہوں یا خراب حالات ہوں، وہ انسانوں کے اعمال سے اس کا تعلق ہے، چیزوں سے نہیں. یہ دھوکہ لگا ہے کہ دنیا کا تعلق چیزوں سے ہے، مال و دولت سے ہے، جائیداد سے ہے، بلڈنگوں سے ہے، بنگلوں سے ہے، حکومت سے ہے. یہ ایک دھوکہ ہے کہ اس کے لیے ساری انسانیت آج کس پہ لگی ہوئی ہے؟ چیزوں پر محنت میں لگی ہے. کہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جتنی زیادہ ہمارے پاس جمع ہوں گی ہم اتنی اچھی زندگی گزاریں گے، دنیا میں اتنے اچھے حالات آئیں گے. چیزوں کی وجہ سے حالات کا کیا کہتے ہیں، حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں. ہاں، محنت سے چیزیں ترقی کرتی جائیں گی. آج دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کی چیزیں کیسی ترقی کرتی چلی گئی. کپڑوں کے اعتبار سے ہزاروں قسم کے کپڑے بن گئے، کھانوں کے اعتبار سے ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے کھانے بن گئے. گھر اور بلڈنگیں جس کی حد و انتہا نہیں، ایک سے ایک شاندار اور زبردست گھر اور محل بنتے جا رہے ہیں. سواریوں کے اعتبار سے انتہائی اونچے سے اچھی سے اچھی سواریاں بنتی جا رہی ہیں. لیکن کیا دنیا کے حالات سدھر گئے؟ کہ دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو گیا؟ دنیا میں حسد و بغض ختم ہو گیا؟ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے؟ کیا اس سے عدل و انصاف آیا دنیا میں؟ کیا اس کی وجہ سے دنیا میں ہمدردی اور خیر خواہیاں پیدا ہوئی؟ کیا اس کی وجہ سے دنیا میں آپس کی الفتیں و محبتیں پیدا ہوئی؟ نہیں، بلکہ اور زیادہ حالات خراب ہوتے چلے گئے. ظلم اور ستم بڑھتا جا رہا ہے، اور دھوکہ اور گناہ، پہلے ایک قسم کی برائیاں ہوتی تھی، اب ہزاروں قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی. شراب ایک نشے کی چیز تھی، آج ہزاروں قسم کے نشے کی چیزیں بنا لی. پہلے چوری کی ایک قسم ہوتی تھی، اب سینکڑوں قسم کے لوگ طریقے بنا لیے. زنا اور بدکاریوں کے عجیب عجیب طریقے اپنا لیے، اور یانیت بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں اچھے حالات نہیں پیدا ہوتے. حالات کا جو تعلق ہے وہ اعمال سے ہے، انسانوں سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا وہ انسانوں پر محنت کے لیے بھیجا، کہ وہ انسانوں پر محنت کرے. انسان بن جائیں گے، ان کی سوچ بدلے گی، ان کا فکر بدلے گا، ان کے جذبات بدلیں گے، تو پھر دنیا میں اچھے حالات پیدا ہوں. چاہے اسباب اور چیزوں کے اعتبار سے کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو. اب جانتے ہیں تاریخ اسلام کو، اسلام کی تاریخ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، صحابہ کے زمانے کو جانتے ہیں. فخر و فاقے تھے، تنگیاں تھیں، اسباب اور چیزوں کے اعتبار سے بہت کم تھے، لیکن الفتیں و محبتیں، چین سکون، ہمدردی اور خیر خواہی سب سے زیادہ تھی. تو میں نے کہا کہ
حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں، مال و دولت سے، حکومت سے، اسباب سے نہیں ہے، یہ تو انسان کے تابع ہوتے ہیں۔ میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں، چاقو اور چھری ہے۔ اب یہ بتائیے کہ چاقو اور یہ چھری اچھی ہے کہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بتائیے کہ اچھی ہے کہ بری ہے؟ کچھ کہیں گے کہ اچھی ہے، کچھ کہیں گے کہ خراب ہے۔ یہ اپنی ذات سے نہ اچھی ہے نہ بری۔ اچھے آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اچھے کام کرے گی، پھل سبزیاں فروٹ کاٹے گی، اور چاقو چھری ہی کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، کارپینٹر کے پاس ہوتی ہے، کاریگر کے پاس ہوتی ہے، وہ فرنیچر بناتا ہے، دروازے اور کھڑکیاں بناتا ہے، تو وہ بھی تو چاقو کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ تو اچھے انسان کے پاس آتی ہے تو اچھے کام ہوں گے اس سے۔ وہی چاقو اور چھری غلط آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ غلط سوچتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے مال و دولت بھی ہے۔ مال و دولت اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں، اس سے نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، نہ وہ اپنی ذات سے اچھی ہے نہ بری چیز ہے۔ ہاں، اچھے انسانوں کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو دنیا میں اچھے کام ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت سے صحابہ کو اللہ نے مال دیا، تو اس سے کیا ہوا؟ دنیا میں اچھے احکام ہوئے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھی پورا کیا اور دین کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، اور اللہ کے بندوں کے کام آئے، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، ضرورت مندوں کے کام آئے، اچھے سے اچھی جگہوں پر، خیر کے جگہوں میں، اچھے کاموں میں مال کو لگایا۔ اور وہی مال غلط لوگوں کے ہاتھ میں گیا تو قارون کو اللہ نے خزانہ دیا، بہت مال دیا تھا، لیکن بگڑا ہوا تھا، اس نے وقت کے نبی پر ہی الزام تہمت لگا دی، ظلم و ستم کیا۔ غلط آدمی کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو اس کی سوچ اور غلط ہوتی ہے، حرص اور لالچ اس کے اندر اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اور کمزوروں کو لوٹ لیتا ہے، اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا، اس کے بجائے نقصان پہنچائے گا، حسد کرے گا، دشمنی کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو غلام و باندھی بنا لے گا، نوکر بنا لے گا، سب کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا۔ کہ غلط آدمی کے ہاتھ میں مال جاتا ہے تو اس کی سوچ غلط ہوتی ہے اور اس سے کام بھی غلط ہوتے ہیں۔ تو مال و دولت اپنی ذات سے نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے۔ ایسے ہی حکومت آپ دیکھ لیجیے، حکومت بھی اپنی ذات سے نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بری ہے۔ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو دنیا میں اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے حکومت دی، سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے حکومت دی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی حکومت ملی۔ تو ان کے دور میں عدل و انصاف تھا، لوگ میٹھی نیند سوتے تھے، کسی سے کسی کو ڈر و خوف نہیں تھا، نفرتیں نہیں تھی، دشمنیاں نہیں تھی، ظلم و ستم نہیں تھا، عدل و انصاف تھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، ہمدردیاں ہوتی تھی، خیر خواہی ہوتی تھی۔ وہی مال کیا کہتے ہیں، حکومت غلط لوگوں کے ہاتھ میں آئی، فرعون، بخت نصر، جی نمرود، اور آج تک بھی دیکھیے کتنے دور ایسے لوگ جو
جو غلط لوگ تھے ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو دنیا میں حالات کیسے بگڑتے چلے گئے. تو میں نے بتایا کہ یہ دنیا کے حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، نہ مال و دولت سے ہے، نہ جائیداد سے ہے، نہ حکومت سے ہے. دنیا کے حالات کا تعلق وہ انسانوں سے، انسانوں کے اعمال سے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا وہ انسانوں پر محنت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے آ کر انسانوں پر محنت کرنا سکھایا، چیزوں پر محنت کرنا نہیں سکھایا. تو انسان بن جاتے ہیں تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جتنے حالات خراب ہیں وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ جی جھوٹ کون بولتا ہے، چوری کون کرتا ہے، ڈکیتی کون کرتا ہے، ظلم و ستم کون کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کون کرتا ہے؟ یہ سب انسان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے حالات بگڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا انسان صحیح ہو گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا. اور فرمایا کہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، فرمایا کان کھول کے سنو، بیدار ہو کے سنو، وہ انسان کا دل ہے. تو انسان کا دل بنتا ہے تو انسان بن گیا، انسان بنا تو پوری دنیا بن گئی. انسان کا دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ گیا، اور انسان بگڑتا ہے تو ساری دنیا میں خرابیاں آ گئی. تو انسان کے دل کے بننے اور بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دل کا یقین صحیح ہو، اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، اللہ کی بڑائی آئے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو. زندگی، موت، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، عزت اور ذلت، حالات کا بنانا اور بگاڑنا، روزی کا کم اور زیادہ دینا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. تنے تنہا ایک اللہ کرنے والے ہیں، سب کچھ ان کے قبضے قدرت میں ہے. وہ سب سے بڑے ہیں، وہ سب کے پیدا کرنے والے ہیں، سب کو پالنے والے ہیں. یہ یقین دل میں بیٹھے، ساری دنیا اور ساری مخلوق ان کے پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے اور ختم ہونے میں بھی اسی کی محتاج ہے. تو اب درمیان میں کیا خود مختار ہو جائے گی؟ درمیان میں بھی خدا ہی کی محتاج ہے. جیسے پیدا ہونے اور ختم ہونے میں خدا کی محتاج ہے ساری مخلوق، ایسے درمیان کے سارے حالات میں بھی وہ خدا کی محتاج ہے، وہی کرتے ہیں. یہ یقین بیٹھ جائے دل میں، میرے جھوٹ سے، دھوکے سے، 2 نمبر کے کام سے، رشوت سے، لون سے روزی نہیں بڑھتی ہے، میرے حالات نہیں بنتے ہیں، میری ضرورت اس سے نہیں پوری ہوتی ہے، اللہ پوری کرتے ہیں. مال ہونے کے باوجود آدمی کھا نہیں سکتا ہے، کیسی بیماریاں آ گئی اور کیسے کیسے حالات پیدا ہو گئے. تو یہ اللہ دکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ یقین بیٹھے کہ اللہ کرنے والے ہیں. ایمان اور یقین اس کو کہتے ہیں. چیزوں سے ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے. لوگوں کے تجربات ہوں یا آنکھوں سے دیکھا ہوا جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب دھوکے کی ہیں، غلط ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی وہ سچ ہے، اس کا یقین دل میں بیٹھے. اللہ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی اور جن باتوں کو بتایا وہ سچ ہیں اور حقیقت ہیں، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے.
آدمی کی عقل دھوکہ کھائے گی اور اس کا تجربہ جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا، اس کا مشاہدہ غلط ہوگا، لیکن اللہ کی بات سچی اور پکی ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، لون کو، بیاج کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے، لیکن انسانوں کی عقل اور سمجھ اور مشاہدہ کیا دیکھتی ہے کہ صدقہ کیا تو پیسے کم ہو گئے، 1000 روپے تھے، 1000 میں سے 100 روپے صدقہ کیے تو کیا ہو گئے، کتنے ہو گئے، 900 ہو گئے۔ تو آدمی کی عقل یہ دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے، یہ اس کا مشاہدہ ہے کہ صدقے سے مال کم ہو گیا، اور لون لیا، سود لیا تو پیسے زیادہ آ گئے، اس کو پیسے بڑھ کے آ گئے۔ یہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ لون اور سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب، صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے ہیں، اس کے کام بنیں گے، کام بننا اصل ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لون اور سود سے تو نظر آیا پیسہ ہاتھ میں آیا، لیکن کام نہیں بنیں گے، اس کے کام بگڑیں گے، یہ اجڑے گا اور برباد ہوگا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی جو بات ہے وہ سچی اور پکی ہے اور اس پر یقین کرنا ہے۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کچھ، اس کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، مشاہدہ کچھ ہے، لیکن اس پہ یقین نہ ہو، وہ دھوکہ ہے۔ آدمی کی آنکھ غلط دیکھتی ہے، اس کی عقل دھوکہ کھاتی ہے۔ یہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اسی نے عقل دی ہے، آنکھ اس نے دی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، تو اس کی بات، وہ پیدا کرنے والے ہیں تو ان کی بات پکی اور سچی ہے، اس پر یقین کرنا یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، بچپن میں مکتب میں پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں کیا پڑھا تھا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ سمجھے اس کو، کہ اللہ پر ایمان لایا میں، اس کے ناموں اور اس کے صفات کے ساتھ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس پر یقین کرنا، ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، اور اس کے احکامات کو قبول کرتا ہوں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن میں پڑھا ہے مکتب میں، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا، لیکن وہاں سمجھا نہیں تھا، تو اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر علماء کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نام کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اس کی طاقت و قوت کیا ہے، اس کے فیصلے کیسے ہیں، وہ کتنی قدرت و طاقت والا ہے۔ تو جب یہ چیز دل میں بیٹھے گی تو اس کی سوچ صحیح ہوگی، اس کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کا بولنا صحیح ہوگا، اس کا سننا صحیح ہوگا، اس کے ہاتھ و پیر صحیح کام کریں گے۔ تو جب انسان کا یقین صحیح ہوا تو اس کے سارے اعضاء صحیح ہو گئے۔ کیا مطلب، غلط نہیں دیکھے گا، غلط بولے گا نہیں، غلط سنے گا نہیں، غلط کرے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں اچھے حالات ہوں گے۔ وہی یقین بگڑتا ہے کہ میری محنت سے ہوتا ہے، میری عقل سے ہوتا ہے، میری ڈگری سے ہوتا ہے، میری سمجھ سے ہوتا ہے، میرے علم سے ہوتا ہے، اور میری تجارت سے ہوتا ہے، میرے فیکٹری سے، کمپنی سے، میرے کھیت سے۔ اب یہ یقین بگڑا اس کا، اب وہ مال جمع کرنے اب الٹا سیدھا بولے گا، جھوٹ بولے گا، 2 نمبر کے کام کرے گا۔ ملے گا تو اس کو اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔
کہ اللہ نے دنیا میں روزی تقسیم کر رکھی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ. فرمایا کہ ہم نے روزی تقسیم کر رکھی. ہاں کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے, کسی کو کسی پر زیادہ دیا ہے, اور یہ کیوں دیا ہے؟ اس کی حکمت ہے, مصلحت ہے. فرمایا کہ تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آئے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ سب کی روزی برابر کر دیتے, ہر انسان جیسے چاہتا ہے ویسے دے دیتے. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میں لکھ پتی بن جاؤں, کروڑ پتی بن جاؤں. چاہتا نہیں چاہتا ہے. چلو اللہ نے سب کو لکھ پتی اور کروڑ پتی بنا دیا. بولو سب مزے میں ہوں گے نا جی؟ خوب مزے میں ہوں گے سب. سب مشکل میں آ جائیں گے کہ سب لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو گئے. کیا ہوگا؟ سارے حالات بگڑ جائیں گے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کپڑے بنانے والے سے جا کہو گے کپڑا بنا دے تو وہ کیا کہے گا؟ جاؤ تمہارا کپڑا تم بنا لو, میں کیوں کام کروں, میں کیوں محنت کروں, میرے پاس بھی لاکھوں روپے ہیں. جوتا اور چپل بنانے والے سے کہو بھائی چپل اور جوتا بنا کے دے دے, وہ کہے گا جاؤ تمہارا جوتا اور چپل تم بنا لو, میں کیوں محنت کروں, میرے پاس بھی لاکھوں روپے ہیں. گھر بنانے کے لیے انجینئر صاحب سے, میستری سے, کاریگر سے کہے ہوئے گھر بنا دے, وہ کیا کہے گا؟ جاؤ تمہارا گھر تم بنا لو, میں کیوں کام کروں, میں کیوں محنت کروں, میرے پاس بھی لاکھوں روپے ہیں. کسان سے کہے بھائی زمین پہ کچھ محنت کر کھانے کے لیے, وہ کہے گا جاؤ تم محنت کر لو, تمہارا اناج تم اگا لو, میں کیوں محنت کروں. تو چلے گا نظام دنیا کا؟ نہیں چلے گا. تو اللہ نے دنیا میں روزی تقسیم کر رکھی ہے, تو اس میں آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا, اتنا ہی ملے گا اسے. اسی لیے ہمارے اردو بولتے ہیں, دکنی اردو میں, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو یعنی جو مقدر میں ہے اتنا ہی اسے ملے گا, اسے وہ زیادہ نہیں کھا پی سکتا ہے, اسے زیادہ نہیں ملے گا. اس لیے عقل مند ہوشیار کون ہے کہ جو چیز مقدر کی ہے اس کے لیے جتنی ضرورت اتنی محنت کرے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, بیٹا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو تم کو جتنا یہاں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے وہاں اس کے لیے اتنی محنت کو جتنا وہاں رہنا ہے. تو یہ اللہ نے دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی کے سامنے تین چیزیں ہیں, ایک اس کی ضرورت ہے, ایک اس کی خواہش ہے, اور ایک مقصد ہے زندگی ہے. دنیا میں یہ تین قسم کے لوگ ہیں, تین چیزیں اس کے سامنے. ایک ضرورت ہوتی ہے, اور ضرورت سے آگے اس کی خواہشات ہوتے ہیں, اور ایک مقصد زندگی ہے ایک طرف. ضرورت زندگی اللہ نے بہت مختصر بنایا, بلکہ ضرورت زندگی کے لیے انسان ہی کی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, کوئی شرافت کی چیز نہیں ہے. ضروریات زندگی تو انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی کر لیتے ہیں, پرندے بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اور جانور بھی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں, اور اچھے طریقے پر کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ہنر اور فن ہے. ہم سمجھ ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور فلاں ہیں. ارے یہ چیزیں وہ ہیں جو ضروریات زندگی جانوروں کے پاس بھی ہیں. وہ بھی اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں, وہ بھی اپنا علاج کر لیتے ہیں, وہ بھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں. دیکھو چڑیا کو کتنا گھر بناتی ہے, اتنا مضبوط گھر بناتی ہے. بہت سے بعض چڑیا تو اپنا گھونسلہ اور اتنا مضبوط گھر بناتے ہیں, چاہے طوفان آ جائے, چاہے کتنا ہی ہوا اور بارش چلے, ان کے گھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, پانی اندر نہیں آتا ہے, چاہے کتنی ہی ہوا چلے اور بارش پڑے. چونٹی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی سمجھ دی, وہ اپنے گھر
اس طرح بناتی ہے زمین میں کہ بارش پڑے تو اس کے گھر میں پانی نہیں آتا ہے، اور گھر کی اس طرح اس کا ڈیزائن اس طرح کرتی ہے وہ، پانی آئے تو اس کے گھر میں اندر نہ آئے. ہاں حد سے زیادہ آتا ہے تو انسانوں کے گھروں میں بھی آ جاتا ہے، حد سے زیادہ بارش ہوگی تو انسانوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی گھر ایسے بناتی ہے کہ پانی اندر نہیں آتا ہے، اور وہ راشن 6 مہینے کا اسٹاک رکھتی ہے، اور راشن میں زمین میں رکھتی ہے، مٹی میں، جبکہ اناج کو مٹی لگے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، پیداوار ہو جاتی ہے، اگ جاتا ہے. لیکن اسے اتنی اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ چاول گیہوں کوئی بھی دانہ اٹھاتی ہے تو اس کو ایسے توڑ دیتی ہے کہ وہ مٹی میں ملے تو بھی اگے نہیں، تو وہ دانوں کو اس طرح توڑ دیتی ہے کہ یہ مٹی میں ملے تو پھر یہ درخت نہ بن جائے، یہ جھاڑ نہ بن جائے. تو یہ ضروریات زندگی ہے، وہ اپنا گھر اس طرح بناتی ہے اور اپنا راشن اس طرح اکٹھا کر لیتی ہے. شہر کی مکھیوں کو دیکھو، وہ اپنا گھر کتنا اچھا بناتے ہیں. آپ پرکار لے کر بھی اتنا اچھا ڈیزائن نہیں کریں گے جتنا اچھا وہ کرتی ہے. اپنے منہ سے کتنا اچھا شہد کا گھر بناتی ہے، اور اس میں تقسیم ہوتا ہے کہ شہد اس میں جمع کریں گے، بچے اس میں پلیں گے، انڈے بچے اس میں رہیں گے، ماں باپ الگ گھر میں رہیں گے، اور ان میں حکومت چلتی ہے، اس میں رانی ہوتی ہے، ان کی حکومت چلتی ہے اور پہرے داری ہوتی ہے. جیسے انسانوں میں شریر ہوتے ہیں نا، جانوروں میں بھی کچھ شریر ہوتے ہیں، وہ پھلوں کا رس، پھولوں سے اور پھلوں سے رس لے کے آتے ہیں. بعض مکھیاں غلط رس لے کے آتی ہیں تو پہرا ہوتا ہے، اس میں چکر کے اندر داخل کیا جاتا ہے. چونکہ شہد اللہ نے کہا کہ یہ شفا کی چیز ہے، صحت کا ذریعہ ہے، تو مکھیوں کو اللہ نے یہ سمجھ دی کہ اس میں کوئی غلط مادہ جمع نہ ہو جائے، غلط چیز نہ آ جائے اس میں، شہد میں. تو وہ مکھیاں پہرا دیتی رہتی ہیں، چکر کے اندر بھیجتی ہیں. کوئی مکھی رس لے کے آتی ہے تو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی زہریلا مادہ تو نہیں ہے، غلط چیز تو اس میں نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے غلط مادہ لاتے تو اس کو وہیں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. دیکھو وہاں نیچے کتنی مکھیاں مر کے پڑی رہتی ہیں. یہ ضروریات زندگی ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک بستی میں بندروں نے بہت تنگ کر دیا، گھروں میں گھس کے بہت تنگ کر دیا. لوگوں نے سوچ کر روٹیوں میں زہر ملا کے ڈال دیا، زہر ڈال کے گھروں کے چھتوں پر رکھ دی. اب بندر آئے، دیکھا کہ یہ تو چیزوں کو اٹھا کے چھپاتے، ہم کو دیتے نہیں ہیں. آج تو ہمارا اکرام ہو رہا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ تو روٹیاں ہی روٹیاں نظر آ رہی ہیں، کیا قصہ ہے اس میں. تو یہ جا کے دوسرے اور بندروں کو لے کے آئے، سمجھدار جو بڑے تھے ان کو لے کر آئے کہ یہ کیا بات ہے. اب آ کر انہوں نے توڑ کر سونگا اور کہا کہ اس میں زہر ہے. سب چلے گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ ہماری تدبیر خراب ہو گئی. دیکھا تو پھر تھوڑی دیر میں کچھ انہوں نے جڑی بوٹیاں، پتے لے کے آئے اور وہ روٹیاں ساری کھائی اور پتے کھا لیے. ایک تو زہر پہچانا، پھر اس کا توڑ بھی لے کر آئے. چھوڑا نہیں اس کو، روٹیوں کو ڈر کے چھوڑا نہیں، بلکہ کھا بھی لیا اور اس کا توڑ بھی کر لیا. تو یہ ضروریات زندگی صرف انسان پوری کر لیتا ہے تو اس کی کوئی شرافت نہیں ہے، اس کی کوئی کرامت نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے اسے اشرف المخلوقات نہیں کہا کہ گھر بنا لینا، بچوں کو پال لینا اور بچوں کو کمانا کھانا سکھا دینا، یہ تو ساری ہی جانور کرتے ہیں. چڑیا اپنے بچوں کو پالتی ہے اور ان کو کھلانا کھانا سکھاتی ہے، اڑنا سکھاتی ہے. جنگل کے درندوں کو دیکھو، وہ پالتے ہیں اور بچوں کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، یعنی کھانا کمانا وہ بھی سکھاتے ہیں. تو یہ انسان کی کوئی شرافت نہیں ہے اس میں کہ وہ ضروریات زندگی پورا کر لیا. اور اس سے آگے اللہ حفاظت فرمائے، آج انسان ضرورت زندگی نہیں بلکہ خواہشات میں پڑ گیا. اور خواہشات ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی.
آج تک دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ نے دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہی نہیں. چھوٹی سی زندگی دی، مختصر سی زندگی اللہ نے اس کو دیا ہے. زندگی چھوٹی سی اور اسباب کم، تو خواہشات اس کے کیسے پورے ہوں گے؟ اس کے خواہشات پورے نہیں ہوتے ہیں. حرص اس کے اندر ہے. آج تھوڑا اچھا کھایا تو کل، یہ نہیں کہ کل تو اچھا کھا لیا اب کافی ہے اب سیدھا سادہ کھائیں گے، نہیں. اس کی طبیعت چاہیں گے کہ کل اچھا کھایا تھا آج اس سے اچھا کھائے، پھر اگلا دن اور اس سے اچھا کھائے. کپڑے آج اچھے پہنے تو کل کہتا کہ اور اچھے پہنیں گے، اور اچھے پہنیں گے. یہ انسان کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں. آج کچھ پیسے کمائے، اتنے کمائیں کہ اس کے لیے کافی ہیں، اور اتنا کمائیں کہ اس کے گھر بیوی بچوں کے لیے کافی ہیں. نہیں، حرص سے اور کمائیں. حدیث میں فرمائے کہ ایک سونے کا جنگل مل گیا تو دوسرے کی تمنا کرے گا، حرص کرے گا. دوسرا مل گیا تو تیسرے کی چاہت کرے گا. فرمائیں اسے تو قبر کی مٹی اس کی پیٹ کو بھرے گی. تو یہ پھر خواہشات میں پڑ گیا، اور خواہشات پورے ہونے والے نہیں. ضرورتیں بھی اللہ نے انسان کی اتنی مختصر رکھی جس کے حد و انتہا نہیں. کتنی ضرورت ہے انسان کی، کتنا کھاتا ہے یہ، بولو کتنا کھائے گا؟ کتنا بھی کما لے 2-4 روٹی 8-10 روٹی سے زیادہ کھائے گا یہ؟ جی ٹنوں منوں کھائے گا، تھوڑا سا کھاتا ہے. 100 جوڑے کپڑے سلوا لیے، ایک وقت میں کتنا پہنے گا؟ ایک ہی تو پہنے گا. 99 تو بیکار پڑے رہیں گے. سواریاں 100 سواریاں خرید لی، ایک وقت میں کتنے میں سوار ہوگا؟ ایک ہی میں. تو باقی 99 بیکار رہیں گے. جوتے اور چپل 100 جوڑیاں خرید لی، کتنا پہنے گا؟ سر سے لے کے پیر تک پہنے گا. ایک ہی تو پہنے گا، اور 99 تو بیکار پڑے رہیں گے. کمرے بنا لیے، بلڈنگیں 100 بنا لی، کتنے میں رہے گا ایک وقت میں؟ تو ایک ہی میں تو رہے گا. تو اس کی ضرورت اللہ نے اسے سمجھایا کہ دیکھ تیری ضرورت تو اتنی ہی ہے، باقی سارا یہ تیری ضرورت نہیں ہے. یہ سب خواہشات ہیں، اور خواہشات اللہ پورے نہیں کریں گے دنیا میں. ہاں جنت میں خواہشات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا، دنیا میں نہیں. دنیا میں آدمی کی چاہتیں بہت ہیں. مثلا آدمی کی بڑی خواہشات، ہر انسان کی 4 خواہشیں بڑی خواہشات ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. یہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہوں، جی ہمیشہ جوان رہوں، ینگ رہوں، جوان. جم کو جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، جی اور آگے کیا کرتا ہے؟ پینٹ مار لیتا ہے کہ بوڑھا نظر نہ ہو. تو میں ہمیشہ جوان رہوں، ینگ. آدمی کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بیمار نہ پڑوں، اور ہمیشہ نعمتوں اور دولتوں میں رہوں، کبھی تنگی اور فقر و فاقہ نہ آئے. خواہشات تو بہت ہیں، لیکن یہ 4 خواہشات ہر انسان کی ہیں، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، دنیا دار ہی کیوں نہ ہو. یہ 4 خواہشات تو سب کے پاس رہتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ خواہشات ہم یہاں دنیا میں نہیں پوری کریں گے، ہاں آخرت میں یہ پوری کریں گے. دنیا میں کیا کرو گے یہ خواہشات؟ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی. جیسے حدیث میں فرمایا، مثال دی کہ آدمی سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے تو کتنا پانی آئے گا انگلی میں؟ 1 قطرہ یا اس سے بھی کم. فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر میں کتنے قطرے ہیں، کتنا پانی ہے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا، شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے قطرے پانی. فرمایا کہ آخرت کی زندگی. تو یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی، اور وہ بھی اسی میں بچپنا، اسی میں لڑکپن، اسی میں جوانی، اسی میں ادھیڑپن، اسی میں بڑھاپا، اور اسی میں بیماریاں، اسی میں پریشانیاں، اسی میں مصیبتیں، تکلیفیں، حالات. بولو پھر کیا ملے گا اس زندگی کا مزہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا العیش الآخرہ. دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اس میں کیا لطف ہے؟
کوئی لطف نہیں ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. تو اللہ نے آخرت کی زندگی رکھی ہے خواہشات پورے کرنے کے لیے. دنیا کی زندگی ضرورت پوری کرے اور مقصد پر آئے. خواہشات اللہ آخرت میں پوری کرے کہ آدمی جنت میں جانے کے بعد یہ اعلان ہوگا، فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، اَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. اب تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے، کبھی مرو گے نہیں. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ اعلان ہوگا کہ فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کبھی تم نہیں مرو گے. ہو سکتا ہے انسان کے دل میں خیال آئے، دنیا میں دیکھتے تھے کہ تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی آدمی بوڑھا ہو جاتا، جوڑوں میں جوائنٹوں میں درد آ جاتا، بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. تو فرشتہ دوسرا اعلان کرتا، پیچھے ہی اعلان کرے گا، اَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، کہ اب تمہارے لیے جوانی ہی جوانی ہے، اب تم کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. ہاں، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اب ہمیشہ جوان رہو گے. کہ اللہ تعالیٰ یہ تمنا آخرت میں پوری کریں گے، اس کا وعدہ کیا ہے کہ یہ پوری کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں خیال آئے آدمی کے دل میں، دنیا میں جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار پڑ جاتا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں بیماری بھی آ جائے. تو فرشتہ تیسرا اعلان کرتا ہے، اَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا، تمہارے لیے اب صحت ہی صحت ہے، کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، یہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی. تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، طاقتور رہو گے، کمزور نہیں پڑو گے، بیمار نہیں ہوں گے. اب آدمی کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ہمیشہ کی جوانی مل گئی اور ہمیشہ کی صحت مل گئی، طاقت اور قوت اور صحت مل گئی. اب کیا چاہیے؟ ارے بولو کیا چاہیے؟ مزے اڑانے کے لیے دولت چاہیے نا. ہاں، نعمتیں چاہیے کہ جوانی زندگی ہمیشہ کی اور جوانی ہمیشہ کی اور صحت و طاقت ہمیشہ کی. تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، اَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اب تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اب کبھی تمہیں کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی اور پریشانی نہیں ہوگی. اب تمہارے لیے نعمتیں ہی نہیں ہیں. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہارا جو جی میں آئے، جو من میں آئے، اللہ وہ دے گے. بلکہ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں، أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، میں نے ایسی نعمتیں بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے. آدمی دنیا میں جو چیزیں نعمتیں دیکھتا ہے آنکھ سے دیکھ کے پہچانتا ہے، اور آنکھ سے زیادہ دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ سنی ہوئی ہوتی ہے. دنیا میں کتنے ملک اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جسے سن رکھا ہے، دیکھا نہیں ہے. اور دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ سنی ہوئی چیزوں سے زیادہ خواب و خیال ہوتا ہے آدمی کا. دل میں خواب دیکھتا ہے نا، خیالات کرتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ بادشاہ بن گیا، تخت پہ بیٹھا ہے، ہاں ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سوچتا نہیں سوچتا ہے. تو اللہ حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی نعمتیں بنائی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا، اور خواب و خیال آدمی سوچے نا دل میں بھی نہیں آ سکتا. ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی. قرآن میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے راتوں میں اللہ کے ہاں جی عبادت کے لیے راتوں میں جاگتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، ذکر و تلاوت میں عبادت میں لگاتے ہیں راتوں کو. تو اللہ نے کیا رکھا ان کے لیے؟ ایسی نعمتیں رکھے، آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ایسا رکھا کوئی جانتا نہیں ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی آدمی نہیں جانتا کہ آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان اللہ نے کیا رکھا ہے، کیا تیار کیا.
یہ دنیا کی دولتیں اسے آخرت میں جانے کے بعد ایسی نظر آئیں گی جیسے بچوں کے کھلونے. جیسے آج بچوں کے کھلونے دیکھا نا، پلاسٹک کے، جی لبر کے، مٹی کے، لکڑی کے کھلونے، اور اس میں بچے لڑتے رہتے ہیں، اس نے یہ توڑ دیا، اس نے وہ توڑ دیا، اس نے یہ اٹھا لیا. تو ایسے ہی اسے آخرت میں جانے کے بعد دنیا کی چیزیں لگیں گی. وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا، وہ ملامت کرے گا کہ کیسی چیزوں پر تو نے اپنی جوانی لگا دی، اپنی زندگی لوٹا دی. افسوس کرے گا اپنے اوپر. اسے یہ حقیر ایسی ذلیل چیزیں نظر آئیں گی جیسے بچوں کے کھلونوں کی طرح سے. خود اپنے اوپر اسے غصہ آئے گا، اپنے اوپر ملامت کرے گا کہ کتنی قیمتی زندگی میں نے گنوا لی ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی آدمی کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، پھر دوبارہ نہیں ملے گا موقع. جیسے اللہ نے انسان کی ہر چیز کو ایک جگہ پر بنایا، انسان کی روح بنایا، جان بنائی، عالم ارواح میں وہاں بنایا. اب انسان کا جسم ایک مقام پر ایک جگہ پر بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. اب وہ جو بن گیا بن گیا، دنیا میں آنے کے بعد اب نہیں بنتا. یہ سمجھایا. دیکھ جہاں روح بنتی ہے وہاں روح بنے گی تو دنیا میں آئے گی، اس کی روح نہیں بنی نہیں آئے گی. اور جسم کے لیے ماں کا پیٹ رکھا، وہاں جو چیز بن گئی بن گئی، ہاتھ پیر بن گئے وہاں بن گئے. اگر وہاں کوئی کمی رہ گئی، ہاتھ نہیں بنا کسی کا، دنیا میں آ گیا، پوری دنیا مل کے اس کو ایسا ہاتھ نہیں دے سکتی. آرٹیفیشل دے دے گی، لیکن اس طرح ہاتھ کوئی پیر کے بغیر آ گیا نہیں دے سکتی. کہ ایسے ہاتھ اور پیر. تو یہ زمانے میں تو عمر چھوٹی ہے، 60-70 سال، 100 سال. پچھلے زمانے میں 800-1000 سال چینج کرنا پڑتا تھا، جیسے گاڑی کے ٹائر چینج کرتے ہیں پاؤں. ہاں، پیدا ہونے سے لے کے موت تک چلتا رہتا ہے اسی میں. بولو اللہ نے کیسے بنایا قدرت کی چیز. اور ان ہاتھوں سے پیدا ہونے سے لے کے موت تک کام کرتا رہتا ہے. دنیا کی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. گاڑی کے ٹائر جی لبر کے بنے ہوں، اور جی لکڑی کے وہ پتھر اور لوہے کی بن جائے، وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسے ملائم نرم بنایا. اور کام کیسے کرتے ہیں؟ 100 سال، 1000 سال. یہ اس کی قدرت ہے. میں نے کہا کہ یہ بننے کی ایک جگہ رکھی، ماں کا پیٹ ہے، وہاں ہاتھ نہیں بنا، اب دنیا میں آ گیا، اب دنیا اس کو ایسا ہاتھ نہیں دے سکتی. پیر نہیں بنا، اب اسے دنیا یہ پیر نہیں دے سکتی. آنکھ کے بغیر آ گیا، چاہے وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہو، آنکھ نہیں دے سکتا اسے، آنکھ نہیں بنا سکتا. تو اس کے ایک بننے کی جگہ رکھی کہ دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں یہ اعضا وہاں بنے گے. اب نہیں بنے تو یہاں دنیا میں نہیں بن سکتے. ایسے ہی ایمان اور اعمال کے بننے کی جگہ اللہ نے دنیا کو رکھا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں بن گئے بن گئے، اب آگے نہیں بنیں گے. دنیا سے چلا گیا، اب وقت نہیں ہے، اب نہیں بنتا ہے. موت آتی ہے تو تمنا کرے گا، ایمان والا کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، تم کو یہ مال و دولت اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، اللہ کے ذکر سے تم کو نہ ہٹا دے. ومن یفعل ذلک اولئک هم الخاسرون. آگے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. جب موت آتی ہے تو یہ تمنا کرے گا کاش اور تھوڑے دن کچھ موقع مل جاتا، کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا، اچھے کام کر لیتا. لیکن یہ موقع نہیں ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ 1 منٹ نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ جلدی ہو سکتی. جو وقت اللہ نے طے کیا اسی پر اس کی موت ہوگی. وہ تمنا کرے گا کہ کاش کچھ اور موقع مل جاتا مجھے، میں کچھ اور کام کر لیتا، اچھے کام کر لیتا. اور ایمان والا، غیر بے ایمان تو کریں گے ہی تمنائیں، لیکن ایمان والا بھی پچھتائے گا، وہ بھی روئے گا، پچھتائے گا.
کہ کتنا اچھا وقت میں نے گنوا دیا، کتنے اچھے مواقع میں نے چھوڑ دیے، اب موت آ گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، اب موت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر میں ہے، راستے میں سفر میں سواری پر جا رہے تھے، اچانک نیچے اترے اور اتر کے نماز پڑھی۔ جو سفر کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت اس وقت کون سی نماز ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ کہنے لگے کہ یہاں دیکھو قبر ہے، قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ مجھے یہ قبر دیکھ کر اپنی قبر یاد آ گئی، اب اس قبر میں جو آدمی سو رہا ہے اب اسے موقع نہیں ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھ، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے اپنی قبر یاد آ گئی کہ ایک وقت میں بھی جا کے قبر میں پڑھوں گا، تو مجھے میرے لیے بھی ایک رکعت کا بھی نماز کا موقع ہے، آج موقع ہے، تو مجھے اپنی قبر یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے نماز پڑھی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ دنیا میں موقع دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج ایک ضروریات ہے اور اس سے آگے خواہشات ہیں، اور دوسری طرف مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی ذات پر صحیح یقین ہمارے دل میں بیٹھے اور اس کی عبادت کریں، اللہ کے نبی کو پہچانے، آپ کی عظمت اور تعظیم اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ساری دنیا سے زیادہ ہو۔ آپ کی اتباع اور پیروی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا نام ہے۔ جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج دین ہے، کاروبار بھی، ہمارے شادی بیاہ بھی، ہمارا کھانا پینا بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی، چلنا پھرنا بھی، جی ساری چیزیں دین ہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ خدا کی نافرمانی اور نبی کی سنت کے خلاف ہوگا تو اس پر پکڑ ہوگی۔ جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج میں کمی ہو جاتی ہے، اس پر جیسے پکڑ ہوگی اس سے زیادہ پکڑ اس پر ہوگی۔ اس لیے دین کس کو کہتے ہیں؟ پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، اس کو سیکھے، معلوم کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم کرو، پوچھو، علم والوں سے پوچھو، تم نہیں جانتے تو پوچھو ان سے، یہ نہیں کہ واٹس ایپ پڑھ لو۔ یہ بیماری ہے آج کی، یہ فتنہ ہے، علم کے سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ واٹس ایپ میں آ رہی ہیں تو بات پکی اور سچی ہے اور قرآن اور حدیث کے موافق ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ اس سے دین سیکھنا، علم سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اس میں تو نیٹ میں اور یوٹیوب میں تو بہت سے غلط فرقوں کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، شرک و کفریہ چیزیں بھی آتی ہیں، اور گندگی ساری غلط چیزیں بھی آتی ہیں، غلط عقائد بھی، غلط اعمال بھی، ساری چیزیں آتی ہیں، تو آپ کیسے فرق کرو گے؟ اس لیے وہ ذریعہ نہیں ہے دین کے معلوم کرنے کا۔ اب کسی نے کوئی ڈال دیا بات اور کہا کہ اس کو شیئر کرو، آگے بھیج دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط بات رہی اور نبی کی طرف منسوب رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری لے لی۔ کوئی ضروری نہیں ہے شیئر کرنا آپ کے لیے، اس لیے کہ اس میں الٹی سیدھی سب چیزیں آتی ہیں۔ علم سیکھنے کا، دین کے سیکھنے کا جو راستہ ہے جی، وہ نبیوں کیا کہتے ہیں، صحابہ علماء کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اب اس حدیث کو ہم نے سنا تو کیا سمجھا؟ بچوں پر علم سیکھنا ہے۔ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، یہ حدیث بڑوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ فرض کس پر ہوتا ہے؟ ارے بولو، فرض کس پر؟ بچوں پر فرض ہے، بڑوں پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کے مخاطب جو ہیں وہ بڑے ہیں،
کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض قرار دیا کہ علم سیکھے. کتنا علم سیکھے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں, اللہ کی ذات پر اس کے عقیدہ صحیح ہو, اللہ کے نبی کے سلسلے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو, ایمانیات, ایمان مفصل, ایمان مجمل جو پڑھتے ہیں نا, اس کا عقیدہ ہمارا ایمان صحیح ہو, ہماری عبادتیں صحیح ہوں, ہمارے معاملات صحیح ہوں, معاشرت صحیح ہو. اتنا علم سیکھنا آدمی پر فرض ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہو, اس کی عبادتیں صحیح ہو, اس کے معاملات, لین دین, کاروبار کا علم دیا. کون سی شکلیں جائز ہیں, کون سی چیزیں ناجائز ہیں, وہ کیسے جانیں گے؟ اس لیے ان کو علماء کے پاس اس کا علم ہے. اللہ نے قرآن اور حدیث میں, اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے, رہبری کی ہے. تو جب تک ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, پوچھیں گے نہیں, تو طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو معاملات کا, معاشرت کا, اخلاقیات کا علم یہ بھی سیکھنا فرض ہے, اور اس کی کمی پر کل قیامت میں پکڑ ہوگی. اور جیسے صبح میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, پیسے نہ ہو, مال نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایک آدمی نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, زکوٰۃ اور نیک اعمال کر کے نیکیاں لے کے آئے گا, ڈھیر ساری, لیکن لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا, لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے, تو کل قیامت میں ایسے وہاں آئیں گے اللہ کے پاس. ہر ایک اپنا حق مانگے گا. اللہ سے کہیں گے, اللہ اس نے قرض لیا واپس نہیں کیا, اس نے مال لیا پیسے نہیں دیے, بھائی بہنوں کی وراثت میں حصہ تھا نہیں دیا. کل وہاں بھائی بہن آئیں گے, کہیں اللہ اس نے وراثت میں ہمارا حصہ دیا. اب وہاں پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے, وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں, تو حقداروں کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر دیتے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن ابھی حقدار باقی رہیں گے. فلاں کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارا پیسہ نہیں دیا, کوئی کہیں گا اللہ اس نے ہم کو گالی دی, اس نے مجھے مارا تھا, میرے اوپر اس نے ظلم کیا تھا, مجھے ذلیل اور رسوا کیا تھا. اب وہاں یہ نہیں کہیں گے تم بھی گالی دے, تم بھی تھپڑ مارو, نہیں کہیں گے. اس کے بدلے میں بھی نیکیاں اٹھا کے دے دیں گے. نیکیاں ختم ہو گئی تو ان حقداروں کے گناہ حق کے بقدر اٹھا کے اس کے اوپر ڈالیں, جس کی وجہ سے جو نیکیاں لے کے آیا تھا, کون, نمازی, روزے دار, حاجی صاحب, اور دین کا کام کر کے لیکن لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے, اسے دین نہیں سمجھا تھا, جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ جہنم میں جائے گا. نمازی, دیندار, حاجی صاحب, دین کی محنت کرنے والا کہاں جا رہے؟ جہنم میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو اس لیے دین اپنی زندگی میں آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ, دھوکے میں نہ رہو, اس لیے کہ تم کو جو پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے, عمل کے لیے ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنائی, اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کیوں بنائی؟ فرمایا کہ لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے. اور امتحان کس چیز کا؟ فرمایا کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لائیں گے, کون اچھا عمل کریں گے, کون اچھی چیزیں لیں گے, کون اچھے گھر بنائیں گے, بنگلے اور جائیداد نہیں, یہ نہیں پوچھیں گے وہاں, کون اچھا عمل کر کے آئے گا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے دین کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ چلے گا, الٹا سیدھا چلے گا, وضو الٹا سیدھا چلے گا, نماز الٹی سیدھی چلے گی, کاروبار الٹے سیدھے چلیں گے, کہ اللہ معاف کر دیں گے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے. یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی دنیا کی چیز میں تو اپنے آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں چاہتے ہو,
چاہتا نہیں چاہتا آدمی کھانا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، گھر اچھا ہو. وہاں ادکچا چلے گا کھانا؟ بولو بھی ادکچا کھانا چلے گا؟ کوئی کھائے گا ادکچا کھانا؟ نہیں چلے گا اسے. اور نمک مرچ کم زیادہ چلے گی، کپڑے الٹے سیدھے چلیں گے. جب کپڑا ٹائلر نے اور اسے برابر نہیں سیا تو کیا کریں گے؟ الٹا لے جا کے اسی کو دے دیں، لے تو ہی پہن لے. کہ برابر فٹ ہونا چاہیے. اور جوتا چپل ایک چھوٹا ایک بڑا چلے گا؟ برابر ہونا چاہیے، فٹ ہونا چاہیے. کھانا برابر پکا ہوا ہونا چاہیے. تو آدمی دنیا کی چیزوں میں تو یہ مزاج اس کا ہے کہ عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی چیز، بڑھیا سے بڑھیا ہو. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آدمی کا ایک مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھے سواری چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے یہ مزاج دنیا کی چیزوں میں ہے، یہ مزاج دین میں بھی ہونا چاہیے. کیوں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزاج تم دین میں بناؤ، عمل میں بناؤ، کہ میرا عمل سب سے اچھا ہو، میرا ایمان سب سے اچھا ہو، میرے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور میرے اندر اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، میرے اندر سنتوں کی اتباع سب سے زیادہ ہو، میرے اعمال سب سے اچھے ہوں، میری نماز سب سے اچھی ہو، میرے معاملات سب سے اچھے ہوں، میرے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے. اور کل اس کا حساب ہوگا اور اسی پر بدلہ و فیصلہ ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہے، کل اس کا بھی بدلہ وہ دیکھے گا، پائے گا. اور اگر کوئی غلط کیا ہے، چھوٹا سا عمل بھی غلط کیا ہے، اس کو بھی اس کا بدلہ بھی پائے گا وہ. اسے میں نے کہا کہ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے. مسلمان کے لیے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ دنیا کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے. بھئی یہ دین کا کام ہے، اس لیے اسے سنت اور شریعت کے موافق کرو، اور یہ دنیا کا کام ہے، اسے جیسے چاہے کرو. ایسا فرق نہیں کیا ہے. مسلمان کا ہر کام پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر عمل دین ہے، اس پر اجر و ثواب ہے یا سزا ہے. کوئی بھی عمل ہو، دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل، اس کے ہر عمل پر یا تو انعام ملے گا یا اسے سزا ہوگی. انعام کب ملے گا؟ جب یہ سنت اور شریعت کے موافق ہوگا. تو اس کے لیے دین کی محنت ہے کہ ہمارا ہر عمل دین بن جائے. تو اگر آدمی کی زندگی، اگر اس نے پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک ہر عمل کو بنایا، سنت اور شریعت کے موافق کیا، اگر اس کی زندگی 60 سال رہی، 70 سال، 80 سال رہی، تو کل قیامت میں پورے اس کے 60 سال دین میں اور عبادت میں لکھے گئے. پورے 80 سال اس کے عبادت میں اور دین میں لکھے گئے. کھانا فری، کمانا فری، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، گھر بنانا، سب مفت میں ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی اس کی پوری زندگی اگر سنت شریعت کے موافق رہی تو یہ سب دین بنا دیا اللہ نے. کھانا کمانا بھی دین بنا دیا، شادی بیاہ بھی دین بنا دیا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی دین بنا دیا. ساری چیزوں کو دین بن گیا اور عبادت بن گئے. اور ہم کو اس کو بنانا ہے. اللہ نے اسی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ مقصد زندگی ہے کہ ہماری پوری زندگی دین بنے. اللہ کے احکامات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، خوشی میں، غمی میں، اکیلے میں، مجمع میں، دکان پر، مسجد میں، کاروبار میں، نماز میں، یعنی ہر جگہ پر یہ دیکھے کہ اس میں میرے خالق و مالک کا کیا حکم ہے اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے.
اس کے مطابق اس نے بنا لیا تو اس کا ہر عمل دین اور عبادت بن گیا. تو کل قیامت میں اس کی، جیسے ابھی میں نے بتایا، اس کی زندگی 60-70-100 سال ہے، تو پوری کی پوری زندگی اس کی دین میں شمار ہو گئی، عبادت میں شمار ہو گئی. بولو کتنی بڑی اللہ نے دین کو کتنا آسان بنا دیا. اگر یہ کہتے کہ دین پر چلنے کے لیے اسے کاروبار چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، آبادیوں کو چھوڑ کے جنگل میں جانا پڑے گا اور مسجد کے کونے میں بیٹھنا پڑے گا، پہاڑ کی غار میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، دنیا سے کٹنا پڑے گا، تو کتنا مشکل ہوتا. تو اللہ نے دین کو بہت آسان بنا دیا. دین پر چلنے کے لیے نہ مالدار کو غریب ہونے کی ضرورت ہے، بنگلے سے اسے کس میں آنے کی ضرورت نہیں، جھوپڑی میں آنے کی ضرورت نہیں. ہاں، جو جھوپڑی میں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ دین پر چلنے کے لیے وہ بنگلے میں آئے، بلڈنگ میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں. جو جس جگہ پر ہے، جس حال میں ہے، اس حال میں اس جگہ پر وہ اللہ کا حکم معلوم کر کے اس پر چلے. اس میں اللہ اسی میں کامیابی اس کو رکھا ہے. غریب کو غربت میں اللہ نے جنت بنائی ہے، مالدار کو اس کی مالداری میں اللہ نے جنت بنائی ہے. تو اسے اپنی حالت کو بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے. ہاں، دین کے اعتبار سے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو، نبی کی سنت کو اپنانا. تو یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی 60-70-100 سال کی، اگر اپنی جی چاہی کو چھوڑ دیا اور اللہ چاہتے ہیں رب چاہی زندگی، اللہ کے نبی نے جو زندگی سکھایا اس پر آ گیا، تو اب بعد میں جو ہمیشہ، جو موت کے بعد زندگی آنے والی ہے، وہ من چاہی ہوگی، جی چاہی ہوگی، من چاہی ہوگی. بولو کون سی عقل مندی اور ہوشیاری ہے کہ چھوٹی سی زندگی اور اس میں بھی مقدر سے زیادہ ملتا نہیں، کہ آدمی اس پر اپنے سب کچھ، جوانی اور سب کچھ اس پہ لوٹا دے اور ہمیشہ کی تکلیف میں اور جہنم میں رہے. یہ سمجھداری ہے، یا یہ کہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں اپنے تھوڑے سے خواہشات کو چھوڑ کر محنت میں لگ کر آخرت کی لاکھوں کروڑوں سال زندگی میں آدمی خواہشات اور جی چاہی میں رہے؟ کون سے عقل مندی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور ہوشیار چالاک کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کتنے دن کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور مجھے یہاں کیا کرنا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لے. فرمایا کہ یہ عقل مند اور ہوشیار چالاک ہے. اور ہم کسے عقل مند اور ہوشیار چالاک کہتے ہیں؟ بولو کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو کما کر بنگلے بنا لے، جائیدادیں بنا لے، بلڈنگیں بنائے، کیا کہتے ہیں؟ ارے دیکھو کتنا عقل مند ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. یہ نبی کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہے، جو دین کو چھوڑ کر دنیا بنا لیا. وہ چاہے بادشاہت اختیار کر لے اور پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، تب بھی فرمایا کہ یہ نادان ہے. اس نے دین کو چھوڑ کے کما رہا ہے. ہاں، دین کے ساتھ کما رہا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے، دے گا، سب دے گا اللہ تعالیٰ اسے. جی، لکھ پتی بنائے گا، کروڑ پتی بنائے گا، بادشاہ بھی بنائے گا. اگر مقدر میں رکھا ہے، دین کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے رحمت بن جائیں گی. لیکن اس نے دین کو چھوڑ کے کیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، دین کو دیکھتا ہے، سیکھتا بھی نہیں، دین پر چلتا بھی نہیں ہے، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں دنیا. کتنی دیتے ہیں؟ عجلنا له ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں دیں گے. اسے ملے گا نہیں، صرف چاہت رہے گی، صرف محنت رہے گی، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہتے ہیں، یعنی مقدر میں جتنا اتنا ہی ملے گا. پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ذلیل کر کے اسے ڈال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا. دنیا کے کمانے، کھانے اور خواہشات کو اس نے دنیا کا مقصد بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں.
صرف جو دنیا کی لذتیں چاہتے ہیں دین کو چھوڑ کر، ان کا انجام جہنم میں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے نعمتیں نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تکسبون۔ فرمایا تم نے دنیاوی لذتیں لوٹ لی، اٹھا لیا دنیا میں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ جو دنیا میں اچھے کھانا چاہتا ہے، اچھے کپڑے چاہتا ہے، اچھی چیزیں چاہتا ہے، دین کو چھوڑ کر صرف دنیا ہی کی لذتیں چاہتا ہے، دنیا ہی کی خواہشیں چاہتا ہے، تو کل اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا میں اسے دے دے، جیسے حدیث قرآن میں بھی آتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا اللہ اسے دنیا تھوڑی دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو دنیا کو مقصد بنا لیا، خواہشات کو مقصد بنا لیا، کل قیامت میں اللہ کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیاوی زندگی میں ساری لذتیں اٹھا لی، آج اب نہیں ہے تمہارے لیے، اب یہاں تمہارے لیے عذاب ہے، تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے اور تمہارے غلط محنت کی وجہ سے یہاں تو عذاب ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ دنیا کے پیچھے لگ کر ساری اپنے کیا کہتے ہیں صلاحیتوں کو، جوانی کو، طاقت، قوت، عقل، علم، صلاحیتوں کو فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے لگا کر فنا کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہے، یہ نادان ہے، آج بیوقوف ہے۔ یہ آج چاہے دنیا اسے کتنا ہی بڑا عقل مند کہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمانے والا کیا لے کے جائے گا ساتھ میں۔ سکندر بادشاہ ساری دنیا کو حاصل کر لیا، پوری دنیا اس نے حاصل کر لی، موت کے وقت دنیا سے جاتے ہوئے اس نے کیا کہا، آخری وصیت اس نے کیا کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ۔ کیوں؟ ساری دنیا دیکھ لے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ساری دنیا دیکھ لے، ساری دنیا کے انسان، میں نے پوری دنیا حاصل کر لی، لیکن دنیا سے جا رہا ہوں تو کیسے جا رہا ہوں؟ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ایک کاڑی ساتھ نہیں جا رہی ہے۔ جیسے دنیا میں آیا تھا آدمی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ آدمی پیدا ہوتا ہے نا کپڑوں کے ساتھ آتا ہے، جی، ایک ہاتھ میں سونا، ایک ہاتھ میں چاندی، کیا لے کے آتا ہے؟ ہیرے جواہرات۔ ارے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، ننگا ہوتا ہے، کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت، نہ بیٹھنے کی طاقت، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں اسے، دینے کے بعد یہ اسی کی بغاوت کرنے لگتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ پھر دنیا سے جاتا ہے تو سب چھین لیتے ہیں، چھوڑ کے جاؤ یہیں۔ کیسے جاتا ہے؟ کوئی چیز لے کے نہیں جاتا۔ ہاں، انسان کی شرافت میں، احترام میں کفن دے دیتے ہیں، ورنہ کفن بھی نہ دیتے۔ لوگ تو سب اتار لیتے ہیں اس کے، گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، چشمہ بھی اتار لیتے ہیں، جی، عورتوں کے زیور بھی اتار لیتے ہیں۔ ارے بعض جگہ تو سننے میں آیا ان کے کان اور ناک کے زیور بھی نکال لیتے ہیں، نہیں نکلے تو کاٹ کے نکال لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ناک کان کے زیور بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں، کوئی چیز دیتے نہیں لے جانے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ یہ ساری اپنی صلاحیتیں، یہ جان مال، یہ عقل اور علم اور صلاحیت، طاقت و قوت، یہ سب فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے لگا کر فنا کر کے جانا، یہ حسرت اور افسوس کی موت ہے۔ یہ ساتھ میں نہیں آتے آدمی، چاہے آدمی کتنا ہی کمائے، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے اور بادشاہ بھی بن جائے، ایک کاڑی اس کے ساتھ نہیں آئے۔ یہ دنیا کی محنت کا خلاصہ ہے۔ دنیا کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے ابھی شروع میں میں نے بتایا، جتنی محنت کرے گا اتنا نہیں ملے گا اسے، جتنی مقدر میں اتنا ہی ملے گا، اور یہ جو چاہ رہا وہ نہیں دیں گے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی دیں گے۔ دنیا میں اس کی خواہش نہیں پوری کریں گے۔ یہ 6 گھنٹے محنت کرے تو اتنا ہی ملے گا، 12 کرے تو بھی اتنا ہی، 18 گھنٹے کرے تو بھی اتنا ہی، 24 گھنٹے کرے گا تو بھی تقدیر میں جتنا ہی اتنا ہی ملے گا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ 6 گھنٹے پر 2000 ہو گئے اور 12 گھنٹے پہ 4 ہو گئے اور 18 پہ 6 اور 24 پہ 8000 ہو گئے. ایسا ہوتا تو انسان دنیا میں زمین پہ ٹہرتا نہیں, آسمان میں اڑتا رہتا. دھوکہ تو لگتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو گیا تو سوچتا ہے کہ ایسا ہی ہمیشہ ہوگا, نہیں ہوتا ہے. تقدیر میں اسے ہمیشہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک کاروبار میں اللہ نے اسے خوب نفع دے دیا, اب یہ سوچتا ہے کہ اس مرتبہ میں تو اتنا کمایا, دوسری مرتبہ کروں گا تو اس کا ڈبل ہو جائے گا. اس طرح کرنے جاتا ہے تو پہلا بھی چلا جاتا ہے, پہلے کے بھی لے کے ڈوب جاتا ہے. یا یہ کہ 6 مہینے کمایا تو 6 مہینے بیکار بیٹھا رہتا ہے. یہ سب حالات ہیں, مشاہدے ہیں, آدمی دیکھتا رہتا ہے. یہ سب کیا ہے, تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جتنی محنت کر رہا ہے اللہ اسے اتنی دے دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے بتایا, ایک تو یہ جتنی محنت کرتا ہے اتنا دینے کا وعدہ نہیں ہے, تقدیر میں لکھ دیا اتنا ہی دیں گے. اور یہ جو چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ نہیں ہے. اور تیسری چیز, جو دیتے ہیں وہ ٹیمپروری اور عارضی دیتے ہیں, چھوڑ کے جائے گا, لے کے نہیں جائے گا ساتھ میں کوئی چیز. یہ دنیا کی کمائی کا نقصان ہے, خرابی ہے یہ, کہ جتنی محنت کرے گا اتنا ملے گا نہیں اسے, اور جو چاہے گا وہ نہیں ملے گا. اللہ دیں گے, اور جو دیں گے وہ ٹیمپروری اور عارضی دیں گے. اچھا, اس سے بڑی خرابی کیا ہے بولو؟ کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. لاؤ حساب, حلال کا حساب ہے, کیسے کمایا لاؤ حساب دو, کتنا کمایا, کیسے کمایا لاؤ, اور کہاں کہاں خرچ کیا, جائز طریقے سے کمایا حساب پوچھیں گے, اور جائز جگہ پر خرچ کیا اس کا حساب پوچھیں گے, اور حرام طریقے سے کمایا اور غلط جگہ خرچ کیا حساب نہیں, ڈائریکٹ عذاب میں جائے گا. یہ دنیا کی محنت کا خلاصہ ہے. اس کی چاہت کا ملے گا نہیں, ملے گا تو وہ تو ٹیمپروری عارضی چھوڑ کر جائے گا, اور حساب اپنے سر پہ لے کے جائے گا. کل قیامت میں اس کو حساب دینا پڑے گا. اور آخرت اور دین کی محنت کا, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. فرمایا جو آخرت کو چاہتا ہے اس کا مقصد آخرت ہے, دین اس کا مقصد ہے, وہ اپنے آخرت کو بنانے کی نیت کرتا ہے ایمان کے ساتھ, اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم اس کی کوشش کے قدردان ہیں. کیا مطلب؟ دین کے لیے جتنی محنت کرے گا اور جتنی کوشش کرے گا اس پر اجر و ثواب رکھا ہے. اس راستے میں کتنا بھی وقت لگائے گا اس پر انعام ملتا چلا جائے گا. اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اور اولیاء اللہ نے اپنی پوری زندگیاں دین پر لگا دی. صحابہ رضی اللہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین, محدثین, فقہا, پڑھنے پڑھانے میں اور دین کی محنت میں اپنی پوری زندگیاں لگا دی. کھانے کی ان کو فکر نہیں تھی, ضروریات کو انہوں نے بہت ہلکا پھلکا بنا دیا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب میرا کھانا کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, میں رونے لگتی ہوں, مجھے رونا آتا ہے. کہ کیوں؟ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر و فاقہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا. 2 مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور کبھی آپ نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی. جو کی روٹی گویا غریبوں کا کھانا تھا. 2 دن آپ نے مسلسل نہیں کھایا پیٹ بھر کے, 1 دن کھایا تو 1 دن نہیں کھایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب مجھے پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کے وہ فخر و فاقہ یاد آ جاتا ہے کہ ایسی زندگی آپ نے گزار کر گئے. اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے عام گھروں میں 24 گھنٹے میں 1 وقت کا کھانا ہوتا تھا, کہ انہوں نے زندگی کو کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا.
بلکہ ضرورتوں کے لیے بہت تھوڑا سا وقت دیتے تھے، بہت تھوڑی چیزوں میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے، زیادہ سے زیادہ وقت اور زیادہ سے زیادہ جان و مال اللہ کے دین پر لگاتے، دین کے سیکھنے میں، دین کے پھیلانے میں لگایا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہاں ضرورت سے زیادہ لگائیں گے، کل قیامت میں بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اسراف کا، فضول خرچی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہاں دین پر جتنا بھی لگاؤ اتنا اللہ کے یہاں اس کا انعام ہے، یہاں جتنا بھی لگاؤ۔ اس لیے ان کے یہاں 4 مہینے سال نہیں، پوری زندگیاں لگا دی۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوری زندگیاں لگائی اور سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا۔ آج ہم 4 مہینے لگانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنی کمزوری کے لیے، کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے اپنے بڑوں نے ایک طریقہ دیا، ورنہ تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتیں مختصر طور پر پوری کرے اور زیادہ سے زیادہ جان و مال، وقت اللہ کے دین پر لگائے، دین کے کام میں لگائے۔ کہ اللہ نے جان و مال تو اس کے لیے دیا ہے، اس کے لیے نہیں دیا کہ دنیا کی جھوٹی خواہشات کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، چھوٹنے والی چیزوں کے لیے آدمی جان و مال لگا کے فنا کر دے۔ اس لیے فرمایا دین کے لیے، آخرت کے لیے آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا ملے گا۔ ہر سال 6 مہینے تو 6 مہینے کا انعام، 4 مہینے تو 4 مہینے کا، ہر سال چلہ دو گے چلے کا انعام، ہر مہینہ 3 دن دو گے 3 دن کا، 10 دن دو گے 10 دن کا انعام، روزانہ 2.5 گھنٹہ دو گے تو 2.5 گھنٹے کا انعام، 8 گھنٹے دو گے تو 8 گھنٹے کا انعام ملے گا۔ تو آدمی جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا دیں گے، دین کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے، دنیا کے لیے نہیں، جتنی محنت کرے گا اتنا نہیں دیں گے۔ ہاں آخرت کے لیے، دین کے لیے کہا کہ جتنا کرو گے اتنا دیں گے، ہر قدم پر، ہر بول پر، جی ہر بول پر، ہر خرچ پر، ہر روپیہ پر، ہر پیسے پر، ہر گھڑی پر اسے اجر و ثواب اور نیکیاں ملتی چلی جائیں گی، نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اب نیکیاں بولے تو کیا؟ چنچے من کے، کیا بھائی نیکیاں تو چنچے من کے، ہاں اللہ جانتے ہیں اجر و ثواب بدلہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اعتبار سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیے کہ جنت چٹیل میدان ہے، میٹھا پانی ہے، بڑی اچھی زرخیز زمین ہے، لیکن یہاں کے درخت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دین ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھے گے جنت میں ایک درخت لگے گا، ایک الحمدللہ پڑھے گے جنت میں ایک درخت لگے گا۔ تو گویا یہ نیکیاں ہیں، ہر قدم پر جنت میں درخت لگ رہے ہیں، ہر بول پر جنت میں درخت لگ رہے ہیں، جی ہر گھڑی پر، ہر منٹ پر، ہر سیکنڈ پر، ہر پیسے پر جنت میں سونے چاندی کے اینٹیں بن رہے ہیں، اس کے بنگلے بنتے جا رہے ہیں۔ تو جو جتنی محنت کرے گا اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ وہاں صرف 60-70 سال 100 سال رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دین، دنیا کی محنت کا خلاصہ اور دین کی محنت کا خلاصہ ہے۔ دین کی محنت پر جتنا کرو گے اتنا دیں گے، جتنی محنت کرو گے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اس میں کوئی شمار نہیں کیا، پوری زندگیاں لگا دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب مکے مدینے میں 10-15 ہزار سے زیادہ قبریں نہیں ملتی صحابہ کی، 1 لاکھ سے زیادہ کہاں چلے گئے صحابہ؟ پوری دنیا میں چلے گئے اس پیغام کو لے کر، ساری دنیا میں جا کے اپنی قبریں بنا لی، اس عزم و ارادے کے ساتھ دے کہ جہاں جائیں گے وہاں دین اور اسلام کو پھیلائیں گے، وہاں سے واپس نہیں ہوں گے چاہے ہماری اپنی قبریں بن جائیں، اور انہوں نے اپنی قبریں بنا دی۔
نہ خوشی دیکھا، نہ غمی دیکھا، اور نہ صحت دیکھا، نہ بیماری دیکھی، نہ جوانی دیکھی، نہ بڑھاپا دیکھا. اپنی زندگی کے سارے خواہشات کو لٹا دیا، قربان کر دیا. ارے دنیاوی خواہشات تو قربان کیے ہی، دینی ان کے جذبات بھی قربان کرے. مکے و مدینے میں کون نہیں چاہتا کہ وہاں کا قیام اور وہاں کی موت کون نہیں چاہتا؟ آج دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہاں کا قیام مل جائے، وہاں کی حاضری مل جائے، وہاں موت مل جائے. آج مسلمان رو کے تڑپ کے دعا کرتا ہے. ارے یہ چیز تو صحابہ کو مل چکی تھی، لیکن انہوں نے دین کے خاطر اس کو بھی قربان کر دیا. مکے و مدینے کے قیام کو چھوڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑا، مدینہ پاک کی موت کو قربان کر دیا. ان کی بھی تمنائیں تھی کہ ہم یہاں رہیں گے، یہاں حضور کی پڑوس میں رہیں گے، یہاں ہماری موت آ جائے گی. ان کی بھی تمنائیں تھی، لیکن یہ دین کی ذمہ داری، ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور صرف ہم جنت میں جائیں، یہ اس امت کی شان نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے سارے جذبات کو قربان کر دیا، اپنی دنیاوی جذبات بھی قربان کیے، اپنی جوانی لٹا دی، اپنے خواہشات لٹا دی. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھری جوانی ہے، 33 سال کے نوجوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. خیبر میں خیبر فتح ہوا تھا 6 ہجری میں. آپ حبشہ کو چلے گئے تھے ہجرت کر کے، جن کی ہجرت مشہور ہے. تو واپس آئے تو خیبر میں آپ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، گلے لگایا اور کہنے لگے مجھے نہیں معلوم آج اتنی خوشی مجھے کیوں ہو رہی ہے، خیبر کے فتح ہونے پر ہو رہی ہے، میرے بھائی کے آنے پر ہو رہی ہے. آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. لیکن جیسے دین کا تقاضا آیا، غزوہ موتا کو بھیج دیا. ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا اور بتا دیا کہ واپس نہیں آئے. بھری جوانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. غزوہ موتا میں گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ شیطان ان کے سامنے آیا، نہیں معلوم کیسے آیا، کیا وسوسہ ڈالا. کہنے لگا کہ ارے جعفر اپنی جوانی پر رحم کر، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیری بیوی جوان ہے، واپس چلی جا. اتنی بڑی جمعیت سے، اتنے بڑے لشکر سے کئی کو کیوں مقابلہ کر رہا ہے؟ یہ 3000 سامنے 2 لاکھ، بعض روایت میں 3 لاکھ کا لشکر. کہ وہ یہ خیال گزرتے ہی گھوڑے سے اترے، اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیا کہ واپسی کا خیال نہ آئے. آگے بڑھتے چلے گئے. سیدھا ہاتھ میں جھنڈا تھا، کاٹ دیا دشمنوں نے. بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ کاٹ دیا. آگے بڑھتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے. بھری جوانی لٹا دی. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں تعزیت کے لیے، کھانا پکا کے لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہو جاتا ہے نا، موتا کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، جائز نہیں ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھانا بنا کے لے گئے جعفر رضی اللہ عنہ کہ ان کے گھر میں غم ہے. یہ ہے سنت طریقہ. فرق جی آپ گئے، ان کے گھر گئے، آپ جاتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ، عون، محمد، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ جاتے ہی آپ کو لپٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. کہنے لگے کہ ابو کب آ رہے ہیں، ابو کب آ رہے ہیں. آپ نے ان کو اٹھایا، بوسہ دیا. آپ کے سامنے وہ منظر تھا، اللہ نے آپ کو دکھایا تھا غزوہ موتا کا منظر، کہ بچے تو اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں، والد کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو شہید ہو گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان بچوں کو پیار کیا، بوسہ دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بیوی نے دیکھ لیا، پوچھا کہ کیا ہوا، جعفر کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ صبر کر، وہ تو شہید ہو گئے. اتنا سننا تھا، ان کے سینے میں بھی پتھر نہیں تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑے. کہ ان کے بھی جذبات تھے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ان کے بھی جذبات تھے کہ ہم اپنے بھی بچوں کے ساتھ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے.
لیکن دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی انسانیت ایمان پر نہیں آئی، ہدایت پر نہیں آئی تو کیا ہوگا ان کا۔ انہوں نے اپنے سارے جذبات کو قربان کر دیا، اپنی جوانی کے جذبات کو قربان کیا، اپنے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا اور جوان بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ آج ہمارے سامنے نہیں ہے تقاضا کہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، ارے 4 مہینے لگا کے اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، اپنے جان و مال کے استعمال کی صحیح ترتیب پر آ جاؤ، اور یہ ایک انسانیت کی ذمہ داری ہے پوری ہماری۔ اب یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کام میں لگنے سے پہلے ان کا وقت کتنی جگہ غلط جگہ لگتا تھا، ان کا مال کتنا غلط لگ رہا تھا، ان کی صلاحیتیں کتنی جگہ غلط لگ رہی تھی، اور اس کام میں لگنے کے بعد ان کو کچھ سمجھ آئی تو اب وہ صحیح ترتیب پر آ رہے ہیں۔ آج امت کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان سب کا قصور ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان کو نہیں سمجھایا۔ آج امت کا وقت غلط جگہ پر لگ رہا ہے، غلط کاموں میں لگ رہا ہے، غلط جگہ پر ان کا جان و مال لگ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی سمجھایا نہیں، ان کو مقصد نہیں سمجھایا کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کہ اللہ نے ہم پر ذمہ داری کیا دی ہے، دین پر چلنے کی، دین کے کام کو، دین کو پھیلانے کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ یہ نہیں سمجھے تو آج ان کا جان و مال، وقت غلط جگہ لگ رہا ہے، اور دنیا میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کا وبال اور ہمارے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جا کے نہیں پہنچ کر سمجھایا۔ اگر ہم سمجھاتے تو وہ بھی اس طرح سے وہ بھی چھوڑ دیتے خرافات کو، رسومات کو، خرافات کو۔ آپ نے دیکھا کل 2 دن پہلے کیا کیا ہوا؟ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ سنت نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، نبی کی زندگی کو نہیں جانتے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ اب بتائے گا کون ان کو کہ اس کے یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے؟ تو ہمارے سامنے وہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، بس یہ کہ 4 مہینے کا نکلے، جا کر اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، دین پر چلنے کی عادت، دین پر زندگی کو، اپنے دین کو لائیں، اور امت میں بھی دین کو لانے کی محنت کریں۔ اس کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، ایک نیت تو یہ کرنا کہ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے وہ انشاءاللہ۔ نہیں، بھوک لگ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھو آپ نے ماشاءاللہ پوری زندگی کو اللہ کے دین پر لگانے کی نیت اور ارادہ کر رہے ہیں، اب اس کی بسم اللہ خانی 4 مہینے سے کرو۔ کھڑے ہو جائیں، ہمتیں کر کے، ارادہ کر کے بتائیں، کھڑے ہو کے نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی، صحابہ کی ایک ترتیب، پورا جان پورا مال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا جان آدھا مال، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے کے آئے، اور عام صحابہ 1/3، چلو ہم سے کم 1/3، اور اس سے بھی کم چلو 10ویں حصے پر آ جائیں۔ کتنے پر؟ 10 پر، کہ روزانہ کے 2.5 گھنٹہ، 24 گھنٹے کا 10واں، اور ماہانہ کے 10واں حصہ 3 دن، اور سالانہ چلہ 4 مہینے سیکھنے کے لیے۔ چلو بھی ہمت کرے، ارادہ کر کے بتائیں، کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ یہاں کل سے بھی بہت سا ایک مجمع ہے، اور ایک مجمع آج بھی آیا ہوا ہے، سب نیتیں کریں، کھڑے ہو کے اظہار کریں اپنے نیتوں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ ولک القدرۃ کلہ ولک التصرف کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، وصل علی محمد النبی کما ينبغي ان يصلى علیہ، وصل علی محمد النبی بعدد من صلی علیہ، وصل علی محمد النبی بعدد من لم يصلی علیہ، وصل علی محمد النبی کما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر. اللهم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد میں لگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، صحیح یقین نصیب فرما. ہمارے دلوں سے یقین فاسد اور غلط یقین کو نکال دے. اے اللہ تیرا سے اے اللہ یقین نصیب فرما، تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما. اے اللہ تیری محبت اور تیری تیری بڑائی ہمارے دلوں میں بٹھا دے. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. تیرا دھیان والا ذکر نصیب فرما. اے اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت اور اے اللہ دعائے معصورہ، اے اللہ روزانہ کے معمولات کی دعائیں اے اللہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اندر اکرام کی صفت پیدا فرما، اخلاق عظیمہ نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص اور الہیت نصیب فرما، ریا اور نموز سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا طلبی سے حفاظت فرما، اغراض سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنے سچے اور محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصین میں شامل فرما. اے اللہ خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں محروم نہ فرما. شقی و بدبخت لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیک لوگوں میں تیرے بھلے بندوں میں ہم سب کو شامل اے اللہ شمار فرما. اے اللہ تو اپنے چہیتوں کو، اپنے محبوب بندوں کو جو توفیق دیتا ہے وہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن باتوں سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن باتوں سے تو ناراض ہو جاتا ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے دین کا کام اے اللہ تیری رضامندی کے موافق کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس وقت میں امت کے حالات میں جیسی محنت کرنا چاہیے اور جس جیسے قربانی دینا چاہیے اے اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما. ہمیں سمجھا دے اے اللہ کس وقت میں کیسی محنت کرنا ہے اور کس ترتیب پر کرنا ہے. اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، فہم نصیب فرما. اے اللہ اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس میں ایک بڑا مجمع کل سے جوڑ میں شریک ہے، بہت سے عزائم و ارادہ کے ہیں، قبول فرما لے. اے اللہ اب تک جو دین کے بارے میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما دے. اے اللہ دنیا میں جتنی یہ بے دینی ہے اے اللہ اس قصور کو ہمارے سے معاف فرما دے، اس کوتاہی کو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا یہ سب سے بڑا قصور اور غلطی ہے کہ تیرا دین مٹتا رہا، ہم اپنے کھانے اور پینے کمانے میں لگ گئے. اللہ معاف فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما. اے اللہ بے دینی کا غم نصیب فرما، اس کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا درد و غم اور فکر کا کچھ حصہ نصیب فرما. اے اللہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی عظمت اور محبت نصیب فرما، ان کی طرح سے دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کے اندر اے اللہ صحابہ کی صفات پیدا فرما، ہماری عورتوں کے اندر صحابیات کی صفات پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کے بچوں کی صفات پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں صحابہ کے گھروں کا ماحول پیدا فرما، گھروں کو اعمال دعوت سے اے اللہ اعمال سے آباد فرما دے، تعلیم کے حلقوں سے آباد فرما.
دین کی فکروں سے آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور چہیتے بندوں میں شامل فرما، تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، دونوں جہاں کی خیر و بھلائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین میں، علماء میں، بزرگوں میں، ہمارے اپنے متعلقین میں دنیا سے جتنے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کو دین پر اور دین کی محنت کے کرنے پر تو اپنے شائن شان بہترین ان کو انعام اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو باقی ہیں، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو صحت، عافیت، اے اللہ ان کا سایہ امت پر تعدیر قائم فرما۔ اے اللہ صحیح رہبری نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ہمارے متعلقین میں جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے اس حبلی کے ایک ذمہ دار ساتھی عمر بھائی کا انتقال، ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح اے اللہ حاضرین میں سے جن کے بھی متعلقین کا انتقال ہو گیا ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو بھی تیرے پاس پہنچنے سے پہلے پوری تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، خوش ہو۔ اے اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما۔ بہت سو نے دعا کی درخواست کی ہے اور دعا کی درخواست کرنا چاہ رہے تھے، بہت سے تیرے دین کی محنت میں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ وہ بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما، انہیں صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما، تیرے دین کے کام کے لیے انہیں قبول فرما لے۔ ہمارے اکابرین کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرما۔ اے اللہ جو اے اللہ امت مسلمہ میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو بے دھندہ ہیں ان کی حلال دھندے اور کمائیاں اور اچھے جاب اور ڈیوٹیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی کمائیاں کم اس میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما، خصوصاً دین کا کام کرنے والے اے اللہ داعیوں کے، دین کے خادموں کے، علماء کے کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، جس سے خود کی ضرورتیں پوری ہوں، دوسروں کا بھی ساتھ دے سکے، تیرے دین کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے۔ اے اللہ تیرے راستے میں بھی نکل سکیں، تیرے گھر پر بھی حاضری دے سکیں۔ ایسی وسعت و برکت والی روزی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایسی وسعت و برکت والی روزی نصیب فرما دے، کسی کے سامنے محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ذلیل رسوا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہم جانتے نہیں ہیں اے اللہ، ہماری ضرورتوں کو آپ ہی جانتے ہیں، آپ نے ہی ہم کو پیدا فرمایا، ہماری ہر ضرورت کے بھی پورا کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہر مصیبت کو ٹال دے۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں اور آفتوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر و برکتیں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں بھی چین و سکون نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کو بھی تیرے دین کی محنت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما، نیک جوڑے نصیب فرما، والدین پر سے اس ذمہ داری کو جلد سے جلد عافیت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے ہر ضرورت کو پوری فرما دے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، اس جوڑ کو ذریعہ فرما کر اس جوڑ سے پوری دنیا میں جماعتیں جائیں، اس کے فیصلے فرما، اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، پورے ملک میں یہاں سے جماعتیں جائیں، اس جوڑ کو اس کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً اس پورے ڈسٹرکٹ کے ہر گھر کے ہر فرد کی زندگی میں 100% دین کے اور دین کی محنت کے آنے کا اس جوڑ کو ذریعہ فرما دے۔ ہماری اے اللہ اس جوڑ کو ذریعہ فرما کر جن بستیوں میں اذان نمازیں نہیں ہوں اذان نمازیں زندہ ہو، اور جن بستیوں میں اعمال دعوت نہیں ہو اعمال دعوت زندہ ہو، اے اللہ اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس جوڑ کو اس کا ذریعہ فرما دے، اس کی محنت کے لیے ہم کو ذریعہ و بہانے کے طور پر قبول فرما دے۔ اے اللہ جو جماعتیں یہاں سے نکل رہی ہیں اے اللہ ان کی تربیت فرما دے، اور جو جماعتیں چل رہی ہیں تو ان کی تربیت فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ صحیح تربیت فرما، ان کی زندگیوں میں 100% دین کے اور دین کی سمجھ اور دین کے کام کے آنے کے ذریعہ فرما دے۔
ہم سب کو بھی موت تک استقامت کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی بھی ریا، دکھلاوے اور اغراض سے، دنیاوی محبتوں سے پوری حفاظت فرما۔ اخلاص اور الہیت کے ساتھ اے اللہ اس کام میں استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صفات قبولیت عطا فرما کر ہم سب کو قبول فرما لے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اس جوڑ کے لیے جن ساتھیوں نے جو محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، خدمتیں کی ہیں، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی چلت پھرت کو، محنتوں کو، خدمتوں کو سب کو قبول فرما کر سب کے جان و مال میں، ہر چیز میں خیر و برکتیں عطا فرما کر ہم سب کی اولاد و نسلوں کو قیامت تک کے لیے تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ ہر ایک کے دلوں میں جو آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، اے اللہ ہر ایک کے آرزو و تمنا اور حاجتوں کو عافیت سے پوری فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔